العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات گرامی، اس ماہ مقدس کی نور بھری گھڑیوں میں الحمدللہ ہم سب اپنے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ہمارے لیے درس ہدایت ہے، بلکہ ایسا درس ہدایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں هذه اجمع آیت فی القرآن لخیر ينتصر ولشر یجتنب۔ قرآن کریم میں جتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں جتنے بھی برے کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے، ان سارے کاموں کو اپنے اندر اگر کوئی آیت جمع کرتی ہے تو وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک ہے تو سارے کا سارا ہی درس ہدایت، تبیان لکل شیء وہدی وبشریٰ،
یہ ہدایت ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، طبیان ہے، لیکن یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر ان ساری منع کی ہوئی چیزوں کو اور جن کاموں کو کرنے کو حکم دیا گیا ان کو جمع کریں تو اس آیت میں جمع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت ہے۔ سورت کون سی ہے؟ النحل، 14واں سپارہ۔ تو سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت ہے۔ کون سا نمبر آیت ہے؟ 90 نمبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے اعجاز اور جامعیت کو دیکھ کر بڑے بڑے منکرین اسلام حیران رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ بہت بڑا معتبر کافر تھا، ولید بن مغیرہ کو یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں نے اس لیے ترنم کے ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ آپ کو جتنا اس سے لطف آیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اگلی بات سنیں کہ یہ آج کل بھی اگر کوئی گناہگار بھی آیت پڑھے تو پھر بھی ایمان والوں کے ایمان کی تاثیر بڑھتی ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، جب نبیوں کے سردار نے اپنی خوبصورت ترین آواز میں اس آیت کی تلاوت کی ہوگی تو پھر کتنا لطف آیا ہوگا۔ ہاں، لطف بہت زیادہ تھا جو بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا یا ابن اخی اعد، اے بھتیجے جو آیت پڑھی ہے ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناؤ۔ ولید بن مغیرہ کافر ہے، کہنے لگا جو پڑھا ہے پھر پڑھ کے سناؤ، یا ابن اخی اعد، دوبارہ پڑھو، دہراؤ اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضور نے پڑھی تو کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ۔ کہنے لگا اس کلام میں بہت زیادہ مٹھاس ہے اور اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے۔ طلاوہ اس کو دیکھنے تو کشش پیدا ہوتی ہے، اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے اور اس کلام میں مٹھاس ہے۔ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ، اس کا تنا ایسا ہے جس پر پتے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں ایسی ہیں کہ جو پھل سے لدی ہوئی ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، منکر ہے، کافر ہے، پر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا ہے۔ جو آپ نے پڑھ کے سنایا یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا ہے۔ حضرات یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آج بھی اس ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں میں
میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے تاکہ ہم اس سے درس ہدایت لیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے 3 چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کے بارے میں کتنی چیزیں ذکر کی ہیں؟ 3۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ وینہا، اور اللہ منع کرتا ہے 3 چیزوں سے، اور وہ کون سی ہیں؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 کام ایسے ہیں جو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ تو اگر ہم خلاصے کے طور پہ یہ 6 چیزیں یاد کر لیں تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان 6 چیزوں کے ساتھ ساری کی ساری خیر بھی آ جاتی ہے اور سارے کا سارا شر بھی اس میں جمع ہے، یعنی جس برائی سے منع کیا ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، یا وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ کتنی چیزیں ہیں جی؟ ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ العدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اور عدل کا معنی ہے انصاف۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حق والے کو حق ملتا رہے اور قانون کی نظر میں امیر غریب شاہ گدا سب برابر ہوں، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ میں اپنی موجودہ صورتحال پہ یا اپنی ملکی صورتحال پہ معاشرتی صورتحال پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ عدل کتنا کیا جا رہا ہے، کہاں کیا جا رہا ہے، کس کس جگہ پہ سب کے لیے برابر قانون ہے، کس کس جگہ پہ قانون کی پکڑ برابر ہے۔ یہ شاید کئی معاملات ایسے ہیں جو میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں، تو اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ میرے سے زیادہ بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کس کا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا، عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عدالت میں جج صاحب اگر عدل نہیں کر رہے تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، آپ نے نہیں دینا۔ اگر حکومت کسی معاملے میں عدل نہیں کر رہی ہے تو اس کا جواب حکومت نے دینا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں دینا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن معاملات کی ہمیں پوچھ گچھ کی جائے گی ہم ان کے متعلق غور کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن چیزوں کا سوال ہی آپ سے کیا جائے گا تو مجھے کیا فکر ہے اس بارے میں؟ اس زمانے میں ہر بندے کو دوسرے کی آخرت کی بڑی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہو یا نہ ہو، دوسرے کی آخرت کی بہت فکر ہے، اور شاید اپنی دنیا کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا معاملہ ہے اسی سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے معاملات ہیں، میں کسی جگہ پہ ڈیوٹی کرتا ہوں، میں کوئی جاب کرتا ہوں، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو میں کیا عدل و انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس سے متعلق ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا۔ عدل کا معنی انصاف ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ امیر غریب سب قانون کی نظر میں برابر ہوں۔ آئیے تاریخ اسلامی کے 1-2 واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے متقدمین نے کس قدر عدل و انصاف کا پاس رکھا ہے اور عدالتیں کس قدر عدل و انصاف کیا کرتی تھیں۔ زمانہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو عدل و انصاف کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصر فتح ہوتا ہے اور مصر کے فاتح حضرت عمر بن العاص ہیں، صحابی رسول ہیں۔ عمر بن العاص صحابی رسول اور مصر کے گورنر مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد، اور وہ محمد نامی بیٹا عمر بن العاص کا وہ گھوڑا دوڑانے میں بڑا شوق رکھتا ہے، تو اس طرح کے مختلف مقابلہ جات میں وہ شرکت کرتا رہتا ہے۔ ہوا یوں، ایک مقابلے میں عمر بن العاص کا بیٹا محمد ایک مصری سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ مصری
گھوڑا دوڑانے میں سبقت لے جاتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو مصر میں گورنر کا بیٹا ہے، کیا خیال ہے، اسے غصہ تو ضرور آیا ہوگا کہ گورنر کا بیٹا میں ہوں اور مقابلے میں یہ سبقت لے گیا ہے، اول نمبر اس نے لے لیا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور جتنا اس کے لیے ممکن تھا، ہاتھ میں چھڑی یا پیر تھا یا کوئی درہ تھا، اس نے اس مصری کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! میں بات عدل و انصاف کی کر رہا ہوں۔ مصری مار کھانے کے بعد گھر جا کے بیٹھا نہیں، اس نے صبر شروع کر دیا۔ چلتا چلتا وہ مصری مار کھانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ مدینہ منورہ شہر ہے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں وہ مصری پیش ہوتا ہے اور اس نے اپنا سارا وہ معاملہ سنایا کہ گورنر کے بیٹے نے مجھ سے مقابلہ کیا، میں اس سے سبقت لے گیا ہوں اور اس نے مجھے قید رسید کیے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا کہ گورنر مصر بھی حاضر ہو جائے اور اس کا بیٹا بھی حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر! عمر بن علاس اور ان کا بیٹا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا وہ محفل اور مجلس کا تصور تو کریں کہ فاروق اعظم کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں، ایک طرف ایک عام مصری ہے اور دوسری طرف مصر کا گورنر حضرت عمر بن علاس ہے اور ان کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنا درہ دیا اور اس مصری سے کہا کہ جتنا تم مار سکتے ہو اس کو مارو، اور لفظ پتہ ہے کیا بولے؟ وہ مصری نے جب مارا تھا نا گورنر کے بیٹے نے، تو اس نے کہا تھا خذھا وانا ابن الاکرمین، ڈنڈے مار کے اس نے کہا یہ کھاؤ ڈنڈے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں ابن الاکرمین یعنی میں عزت والے لوگوں کا بیٹا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو فاروق اعظم نے اس مصری سے کہا فَضْرِبْ بِهَا ابن الاکرمین، یہ جو عزت والوں کا بیٹا ہے ذرا اس کو مارو۔ مار مار کے جب وہ بڑاس نکال چکا نا مصری، تو فاروق اعظم نے کرسی عدالت پہ بیٹھے ہوئے فرمایا، دیکھا اور فرمایا ذرا آپ گورنر کی خبر بھی لو۔ کیا فرمایا؟ گورنر مجال ہے، کوئی بات کر سکے، کوئی اپنی صفائی پیش کر سکے، کوئی عذر پیش کر سکے۔ فاروق اعظم کی عدالت میں وہ مصری کہنے لگا حضور جس نے مجھ سے زیادتی کی میں نے وہ بدلہ لے لیا ہے، اس میں گورنر کا قصور کوئی نہیں ہے، میں ان سے کوئی بھی ہاتھ ان پہ نہیں اٹھاتا ہوں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ جرمدار نہیں ہے، تو میں انہیں کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے فرمایا حضرت عمر بن علاس کی طرف منہ کر کے فرمایا یا عمر بن علاس مَتَى تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ عمر بن علاس یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے کہ کسی بغیر عذر کے جرم کے تم اتنے بید مارتے ہوئے کام شہری کو۔ اللہ اکبر! یہ عدالت فاروقی ہے کہ اگر ایک عام آدمی کے مقابلے میں گورنر بھی آ جائے اور گورنر کا بیٹا بھی آ جائے تو پھر بھی عدل و انصاف یہ رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے خلاف بھی عدل انصاف کرنا پڑے، بلکہ قرآن مجید نے تو کہا کہ عدل کرو اگرچہ تمہارے اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے عزیز و اقربا کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تمہیں ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ جب تک معاشرہ عدل و انصاف پہ قائم رہے گا اس کی بنیادیں مضبوط رہیں گی۔ معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر دیواریں بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، معاشرے کی عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اللہ اکبر! برے صغیر پاک و ہند میں بڑی دیر تک مسلمانوں کو حکومت نصیب رہی ہے۔ مراد نامی ایک بادشاہ گزرا برے صغیر میں، سلطان مراد اس کو کہا جاتا تھا، مراد نام تھا تو بادشاہ کے طور پہ سلطان کہا گیا۔ سلطان مراد نے خچند ریاست سے ایک مستری منگوایا، ایک معمار منگوایا مسجد کی تعمیر کے لیے۔ جب مسجد بن گئی تو بادشاہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اس کو مسجد پسند نہ آئی۔ تو بادشاہوں کے مزاج تو ایسے ہی ہوتے تھے کہ چاہے تو گالی دینے والے کو انعام دے دیں اور چاہے تو تعریف کرنے والے کو سزا دے دیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی پتہ کبھی بندہ کہہ دیتا ہو جی فلاں بندے کو چھوڑو جی وہ تو بادشاہ ہوا نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو مرضی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو جو مرضی میں آیا وہ کر دیا۔ بادشاہ نے اس مسجد بنانے والے معمار کا ہاتھ کٹوا دیا، فرمایا کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کٹوانے کے بعد وہ
مال قاضی کی عدالت میں چلا گیا. کہنے لگا تمہیں اللہ رسول نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تم قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہو, تو میرے حق میں بھی فیصلہ کیجئے کہ بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. اللہ اکبر. حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خوبصورت انداز میں سارا واقعہ بیان کیا سلطان مراد کا. اقبال کہتے ہیں کہ عجیب منظر ہے کہ قاضی قرآن سے فیصلہ کرنے والا کرسی عدالت پہ ہے, اور ایک طرف ایک عام مستری کھڑا ہے اور دوسری طرف شہنشاہ وقت کھڑا ہے, سلطان مراد بادشاہ کھڑا ہے ایک مجرم کی حیثیت سے. اور اقبال کہتے ہیں رنگ شاہ اب حیبت قرآن فرید, پیش قاضی چون خطا کارا رسید. اقبال کہتے ہیں قرآن کی حیبت کی وجہ سے, قرآن کے روح اور جلال کی وجہ سے وہ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور وہ مجرموں اور خطاکاروں کی طرح قاضی کے سامنے پیش ہوا. تو قاضی نے کہا گفت قاضی فی القصاص آیت آمد حیات, زندگی بائی قانون غیرت سواد. قاضی نے کہا کہ رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. جی قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کس میں؟ قصاص. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا ہاتھ توڑا ہے تو میرا بھی ہاتھ, میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو مجھے بھی قتل کیا جائے, یہ قصاص ہوتا ہے. تو آپ سوچ تو سکتے ہیں میں نے ایک بندہ مارا ہے, اب آپ کہتے ہیں قصاص میں اس کو مار دیا جائے, تو پہلے ایک مرا ہوا تھا, میں اب ایک اور مر گیا ہے, تو یہ حیات تو نہیں ہے, یہ زندگی تو نہیں ہے, بلکہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ دو مار دیے ہیں. جب یہ دوسرا مر جائے گا پھر اور کوئی نہیں مرے گا. میں کہہ رہا ہوں پہلا تو مر گیا نا, یہ جو مارنے والا ہے دوسرا جب یہ مر جائے گا نا تو پھر اور کوئی نہیں مرے گا. اس میں بہت بڑا سبق ہے اور لمبی تقریر اس پہ کی جا سکتی ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو پھر اور کوئی نہیں مرے گا, مرنے سے لوگ بچ جائیں گے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. تو قاضی نے کہا کہ قصاص کا حکم ہے, اور قاضی نے ایک اور جملہ بولا, اس نے کہا عبد مسلم کم تر از احرار نیست. آپ کو سمجھنا بھی آئے تو سبحان اللہ کہیں, اقبال کے لفظوں میں کہیں. اقبال کہتے ہیں عبد مسلم کم تر از احرار نیست, عبد مسلم کم تر از احرار نیست. رنگے خون بہتر از مہمار نیست. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ایک غلام ہے تو وہ کوئی کمتر نہیں ہے آزاد لوگوں سے, بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ قاضی نے کہا کہ مستری کے رنگ خون کا رنگ وہی ہے جو بادشاہ کے خون کا رنگ ہے. بادشاہ کے خون کا رنگ زیادہ گاڑھا نہیں ہے, زیادہ سرخ نہیں ہے اس خون سے جو مستری کے اندر خون ہے. اللہ اکبر. تو چہرہ رنگ پھک ہو گیا بادشاہ کا, قرآن کا اثر ہوا. تو اقبال کہتے ہیں اس بھرے مجمع میں بادشاہ نے سلطان مراد نے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا کہ میں قصاص لینے کے لیے اللہ رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن قرآن کی آیت سمجھے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا, یعنی صرف عدل سے معاشرہ قائم نہیں رہے گا, عدل کے ساتھ ساتھ احسان بھی ہو تو پھر معاشرہ صحیح قائم ہوگا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جب بادشاہ نے ہاتھ نکال دیا نا کٹوانے کے لیے, تو وہ جو مستری تھا اسے پتا چلا کہ میرا انصاف مجھے مل گیا ہے, اب قاضی کا حکم آئے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اس مستری نے عفو کی آیت پڑھ دی کہ رب فرماتا ہے قصاص میں حیات ہے, لیکن جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو دگنا اجر عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جب اچھا آپ نے کبھی غور کیا, میں نے کسی معاملے میں کسی آدمی سے میرا مسئلہ ہے, مجھ سے قصاص اس نے لینا ہے, تو مجھ سے قصاص لے لیا گیا, میں مقابلے میں قصاص میں قتل کر دیا گیا. کیا خیال ہے میرے بعد والے, میری اولاد, میرے متعلقین ان لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے؟ اگرچہ ان کے دل کی بڑھاس نکل گئی ہے, ان کو انصاف مل گیا ہے, لیکن یہ ان سے اچھے تعلقات. اس لیے قرآن نے کہا عدل کرو, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے. لیکن جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ اپنے معاملے میں وہ احسان سے کام لیں, معافی پہ عمل کریں.
جو معافی کی تاثیر ہے وہ انتقام لینے کی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کا معنی انصاف ہے، تقریباً آپ نے سمجھ لیا ہے، مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ بزرگوں نے عدل کا ایک اور بھی معنی بیان کیا ہے، اور رمضان شریف میں ذرا اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی ہے الاستواء السریرۃ والعلانیۃ والاحسان ان تکون السریرۃ افضل من العلانیہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ باہر اور اندر برابر ہوں، باہر اور اندر برابر۔ عدل کا کیا مطلب ہے کہ اندر اور باہر برابر ہوں، یہ عدل ہے۔ اور احسان کا مطلب ہے کہ اندر یہ باہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ احسان کا کیا مطلب ہے کہ اندر یہ باہر سے بھی جتنا کچھ نظر آ رہا ہے اندر کتنی سفیدی نہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ سفیدی ہو، تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہم عدالتوں کے عدل و انصاف کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے معاملات فرائض و واجبات جو اللہ نے میرے ذمہ مقرر فرمائے ہیں ان کے معاملے میں بھی میں نے غور کیا ہو کہ میرا ظاہر اور باطن اگر برابر ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر اندر جو ہے وہ باہر سے زیادہ سفید ہے، روشن ہے، تو پھر احسان ہو گیا۔ اور اگر اندر باہر سے بھی زیادہ کالا ہو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر اندر یہ باہر سے بھی زیادہ کالا ہو، باہر زیادہ روشنی ہو اندر روشنی نہ ہو، تو پھر سمجھیں کہ ہم عدل و انصاف عدل و احسان پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل کے دو تین اور بھی مفہوم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ عدل کا معنی درمیانی راہ بھی ہے، افراد تفرید۔ اس طرف آپ 10 کلو وزن رکھ دیں، اس طرف 3 کلو وزن رکھ دیں تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف کو برابر رکھیں۔ اب دونوں اطراف کو برابر رکھنے کی کئی مثالیں ہمارے عقائد میں بھی ہیں، ہمارے اعمال میں بھی ہیں۔ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو درمیانی راہ اور عدل کی راہ اور امر متوسط عدل درمیان وہ اسلام کیا ہے کہ ہم یہ اعلان کریں صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف اگر بندہ جھک جائے گا تو عدل۔ اسی طرح ہمارے کچھ مذہبی معاملات استحباب والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ استحباب۔ وہ کام ایسا ہے کہ اگر کر لو تو ثواب ملے گا۔ تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ہم بہت سختی کرتے ہیں۔ اب کسی ایک مثال کو میں اگر عرض کروں تو پھر ذرا مسائل زیادہ پھیل جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام جو اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ جائز ہے۔ کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کام کرنا جائز ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام اگر میں نہیں بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو پاس کھڑا ہے اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ جائز ہی ہے، اس کو روکنا ضروری نہیں ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ہونے نہیں دوں گا۔ اب یہ پرابلم بن گئی کہ اس نے کہا میں ہونے نہیں دوں گا، اس نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا۔ حالانکہ کام ایسا ہے کہ جو کر لو تب بھی ٹھیک ہے، تو نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جائز اور استحباب والے کاموں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، فرائض واجبات کے ذرا بندے کو سختی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عدل کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا عدل کا اللہ حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ حضرات احسان کا ایک معنی جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ یہ ہے، اور اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے، ویسے یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ تو
تو اللہ کی عبادت اس خلوص سے کرے، تو اللہ کی عبادت اس عاجزی اور خشوع سے کرے کہ تو ایسے سمجھے کأنک تراہ کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے رب کو۔ میں سادی سی مثال عرض کرتا ہوں، بھائی دیکھو جتنے بھی کلاس میں بچے شرارتی شروعتی ہوں، جب استاد موجود ہوتا ہے تو کچھ حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ میں بڑی کھلے دل سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چل جائے کہیں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر ذرا کچھ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اسی طرح اگر بندہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کم از کم ضرور خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر عبادت کا کتنا سرور آئے گا، عبادت میں کتنا اثر ہوگا، جو آپ کی روح پہ اثر کرے گی عبادت، وہ تب کرے گی کہ جب آپ اس طرح عبادت کریں گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نمبر 2 احسان کا، مہربانی کرنا، اور تیسرا ہے ایتاء ذی القربى، قریبیوں کو دینے کا۔ قرآن مجید نے ہمیں ویسے بھی دینے کی بہت تاکید کی ہے، ایک جمعہ چھوڑ کے پیچھے اسپیشل اس پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں۔ اس آیت میں جو لفظ ہے یہ صرف دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اقربا کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات ہے، اور وہ دینا دو طرح کا، ایک تو مال دینا ہے، ایک ان کے حقوق دینا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن نے کہا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور ان کا حق کیا ہے کہ ان سے ہمیشہ تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھیں، اس کو دل میں جگہ دیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس سے صلہ رحمی کرے، رشتے کو جوڑے، اللہ عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عمر اور رزق میں اضافے سے مراد برکت ہے۔ کیا ہے؟ عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھے گا۔ اور مجھے اور آپ کو عملی زندگی میں اس چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پھپھوزاد ہے، یہ میرا مسیر ہے، یہ تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس نے تو فلاں جگہ پہ میرے سے کلیش رکھی ہے، تو مجھے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے تعلقات جوڑیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، یعنی جو بدلے میں کسی سے رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے اس کو نہیں واصل کہا گیا۔ واصل یعنی جوڑنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے توڑا جا رہا ہو وہ پھر بھی جوڑ رہا ہو، اس کو واصل کہا گیا ہے، یعنی تعلقات جوڑنے والا اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین چیزوں کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے الفحشاء، اس کا سادہ معنی ہے بے حیائی، اور اس کا لغت میں معنی ہے کل قبیح من قول او فعل، چاہے بات ہو چاہے عمل ہو، کبھی ہو برا ہو تو اس کو قرآن پاک میں فحشاء کہا ہے۔ اگر آپ بے حیائی کہیں تو قرآن پاک نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے یار آپ بتائیں، یہ گانے سننا حیا میں آتا ہے بے حیائی میں آتا ہے؟ بے پردگی بے حیائی میں آتی ہے حیا میں آتی ہے؟ اگلا ذرا میں تھوڑا سا توجہ کے لائق جملہ بولنے لگا ہوں، اپنی دکان پہ خواتین کی تصویریں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لگانا یہ حیا میں آتا ہے بے حیائی میں آتا ہے؟ مجھے آپ میں سے کسی کے بارے میں نہیں پتا کس کی دکان پہ لگی ہے یا نہیں لگی ہے، لیکن
دکانوں پہ ہم دکان کے ذمہ دار ہیں. وہ جو نیل کی پڑی ہے یا سرف کی پڑی ہے اس پہ جو تصویر بن گئی ہے اس پہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کمپنی ذمہ دار ہے. لیکن کم از کم بے حیائی ضرور ہے. اور جس طرح کسی خاتون کو دیکھنا بے حیائی ہوتا ہے اسی طرح تصویر کو دیکھنا بھی بے حیائی میں آتا ہے. تو گانے سننا، یہ تصاویر ان کا پرچار کرنا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا یہ سب بے حیائی میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے. پتہ ہے یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز روک دیتی ہے بشرطے کہ وہ نماز ہو، بشرطے کہ وہ نماز ہو. تو ایک چیز ہے بے حیائی، دوسری چیز ہے منکر. منکر ہر وہ عمل ہے جس کو شریعت نے برا جانا ہو اور اس سے منع بھی کیا ہو. اور تیسری چیز ہے بغی. بغی کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. بغی کا کیا معنی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کرنا. اور مولانا غلام رسول سیدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بغی میں تو بڑا کچھ آ جاتا ہے. حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا، یہ حد سے تجاوز ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. تکبر، جتنا میں ہوں اس سے زیادہ بڑھ رہا ہوں تو یہ تکبر، یہ حد سے تجاوز ہے یا نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں غیبت یہ بھی حد سے تجاوز ہے، چغلی یہ بھی حد سے تجاوز ہے، ظلم یہ بھی حد سے تجاوز ہے، تکبر یہ بھی حد سے تجاوز ہے. اور بلکہ انہوں نے تو سورۃ الحجرات کی آیتوں میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان سب کا ذکر کر کے کہا کہ یہ ساری چیزیں اعتداء میں آ جاتی ہیں. اعتداء کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے. آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی حد رکھنی چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور حد کے اندر رہنے کا نام ہی عدل و انصاف ہے. اور حد سے تجاوز کریں گے تو وہ بغی بن جائے گا. فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ سورہ النحل کی 90 نمبر آیت میں جو ایک جامع ترین آیت ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اور جتنے بھی کام نہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کو جمع کر دیا ہے. تو اللہ ہمیں اس آیت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر اس آیت پہ گفتگو ہو جائے تو بہت سارے عنوانات پہ الگ الگ گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ تھی کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور میری اور آپ سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال بھی ہے. میں ایک حدیث شریف ان کی فضیلت کے حوالے سے بس پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں ان کا ادب و احترام برقرار رہے اور پہلے سے بڑھ جائے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے. دونوں کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجہ قد اتتک بإناء فیہ ادام وطعام فإذا اتتک فلیقرأ علیہا السلام من اللہ ومنی سبحان اللہ. اور کما قال علیہ السلام. جبریل کہتے ہیں حضور ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں کھانے کی کوئی چیز وہ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں. حضور جب وہ آ جائیں تو خدیجہ کو اللہ کا بھی سلام کہنا اور میں جبریل کا بھی سلام. سبحان اللہ. فبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ، اور ان کو مبارک دے دینا کہ اللہ نے زمرد کے موتیوں سے تیار شدہ ایک محل جنت میں ان کے لیے تیار فرمایا ہے. حضرات یہ میری اور آپ سب کی ماں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ آئی. اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو مختلف اعضاء کاٹ کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے، اور میں نے کبھی کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک خدیجہ ہی خاتون نہیں تھی، اور بھی کئی خواتین ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت و کانت، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، انہا کانت و کانت، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، یہ ان کا اعزاز ہے، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی انہی سے عطا فرمائی، یہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ماؤں جو حقیقی ماؤں ہیں ان کی بھی اور جو روحانی مائیں ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔